اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقترب للناس اقترب قریب ہو گیا للناس لوگوں کے حسابہم ان کا حساب یعنی ان کے حساب کا وقت وہم اور وہ لوگ فی غفلت میں ہیں معرضون اعراض کرنے والے ہیں ما یأتیہم نہیں آتے ان کے پاس من ذکر کوئی نصیحت من ربہم ان کے رب کی طرف سے محدث نئی الا مگر استمعوہ وہ سنتے اسے وہم یلعبون اس حال میں کہ وہ کھیل رہے ہوتے کھیلتے ہوئے سنتے لاہیتاً غفلت میں ہیں اڑے ہوئے ہیں قلوبہم ان کے دل واسروا اور چھپائی انہوں نے النجوى سرگوشی الذین وہ لوگ ظلموا جنہوں نے ظلم کیا ان لوگوں نے حل ھذا نہیں ہے یہ الا مگر بشر انسان ہے مثلکم تم جیسا افتأتون کیا تم جاتے ہو السحر جادو کے پاس وانتم تبصرون اس حال میں کہ تم دیکھ رہے ہو قال تو کہا پیغمبر نے ربی میرا رب یعلم جانتا ہے القول بات کو پھر سب آسمان میں اور ارض و زمین میں وہو السمیع العلیم اور بہت سننے والا بہت جاننے والا ہے بلکہ نہیں قول انہوں نے کہا اضغاث احلام یہ تو کچھ پریشان خیالات ہے کچھ پریشان خیالات بلکہ افطرا ہو اس قرآن کو گھڑ لیا ہے بلکہ نہیں ہوا شاعر وہ تو جادو شاعر ہے فلیأتنا بس لے ہمارے پاس بآیت کوئی نشانی کما جیسا کہ ارسل الاولون بھیجا گیا تھا پہلوں کو ما آمنت قبلہم نہیں ایمان لائی ان سے پہلے من قریۃ کوئی بستی اہلکناہا جسے ہم نے ہلاک کر دیا ہو افہم یؤمنون کیا بس یہ ایمان لائیں گے وما ارسلنا اور نہیں بھیجا ہم نے قبل کا آپ سے پہلے الا مگر رجال کچھ مردوں کو نوحی ہم وحی کرتے تھے الیہم ان کی طرف فاسألوا بس تم پوچھ لو اہل الذکر علم والوں سے نصیحت والوں سے علم والوں سے ان کنتم لا تعلم اگر تم جانتے نہیں وما جعلناہم اور نہیں بنایا تھا ہم نے ان لوگوں کو ان پیغمبروں کو جسدن ایسا جسم والا لا یأکلون الطعام کہ نہ کھاتے ہو وہ کھانا وما کانوا خالدین اور نہیں تھے وہ ہمیشہ رہنے والے ثم پھر صدقناہم الوعد ہم نے سچا کر دیا ان کے ساتھ وعدہ فانجیناہم بس ہم نے ان کو نجات دی ومن نشاء اور جن کو ہم نے چاہا ان کو بھی واہلکنا المسرفین اور ہم نے ہلاک کر دیا حد سے تجاوز کرنے والوں کو لقد تحقیق انزلنا ہم نے بھیجی ہے الیکم تمہاری طرف کتاباً ایک کتاب فیہ جس میں ذکرکم تمہارا ذکر ہے تمہاری بات ہے افلا تعقلون کیا بس تم جانتے عقل نہیں رکھتے وکم اور کتنی قسمنا ہم نے پیس ڈالی ہلاک کر دی من قریۃ بستیہ کانت جو تھی ظالمتاً ظلم کرنے والی وانشأنا اور پیدا کی بعدہا
ان کے بعد قومن آخرین، دوسری قوم. فلما، بس جب، احسوا، انہوں نے محسوس کیا، بأسنا، ہمارا عذاب، اذا، تو اچانک، ہم وہ لوگ، منہا، اس بستے سے، یرکضون، بھاگنے لگے. لا ترکضوا، مت بھاگو، ورجعوا، اور لوٹ جاؤ، الی ما اترفتم فی، اس تعیش کی طرف، اس خوشحالی کی طرف جو تمہیں دی گئی جس میں تم تھے، ومساکنکم، اور اپنے گھروں کی طرف، لعلکم تسألون، شاید تم سے پوچھا جائے، تمہارا کوئی پوچھے. قالوا، انہوں نے کہا، یا ویلنا، ہائے افسوس ہم پر، انا کننا ظالمین، بے شک ہم ہی تھے ظلم کرنے والے. فما زالت، بس مسلسل رہی، تلک، وہ، دعواہ، ان کی پکار، حتیٰ، یہاں تک، جعلناہم، کہ ہم نے بنا دیا ان کو، حصیداً، کٹی ہوئی کھیتی کی طرح، خامدین، بجھے ہوئے. وما خلقنا السماء والارض، نہیں بنایا تھا ہم نے آسمان کو، والارض، اور زمین کو، وما بینہما، اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، لاعبین، کھیلنے کے لیے. لو اردنا، اگر ہم چاہتے، ان نتخذ، کہ بناتے، لہون، کوئی تماشا، لاتخذناہ، تو ہم اس کو بناتے، من لدن، اپنی طرف سے، ان کننا فاعلین، اگر ہم ایسا کرنے والے ہوتے. بلکہ نقذف، ہم مارتے ہیں، بالحق، حق کو، علی الباطل، باطل پر، مارتے ہیں، ڈالتے ہیں. فیدمغوہ، پھر وہ حق اس باطل کا سر پھوڑتا ہے، دماغ نکالتا ہے. فاذا هو زاہق، بس پھر اچانک وہ باطل جانے والا، ختم ہونے والا ہوتا ہے. وَلَكُمُ الْوَيْلُ، اور تمہارے لیے ہلاکت ہے، مما، ان باتوں سے، تصفون، جو تم بیان کرتے ہو. وَلَهُ، اور اسی کا ہے، مَا فِی السَّمَاوَاتِ، اسی کی ہے وہ مخلوقات جو آسمانوں میں اور جو زمین میں. وَمَنْ عِنْدَهُ، اور جو مخلوق یعنی فرشتے اس کے پاس ہے، لا یستکبرون، نہیں وہ تکبر کرتے، ناک چڑھاتے، عن عبادتی، اللہ کی عبادت سے، ولا یستحسرون، اور نہ وہ سستی کرتے، کاہلی کرتے. یسبحون، تسبیح بیان کرتے ہیں، اللیل، رات کو، والنہار، اور دن کو، لا یفترون، وہ تھکتے نہیں ہیں. ام، کیا، اتخذوا، انہوں نے بنائے ہیں، آلہۃ، معبود کچھ، من الارض، زمین میں سے، ہم ینشرون، ایسے معبود جو وہ زندہ کرتے ہیں ان کو. لو کانا، اگر ہوتے، فیہما، یہ آسمان اور زمین ان دونوں میں، آلہۃ، معبود، الا اللہ، سوائے اللہ کے، لفسدتا، تو یہ دونوں کیا ہو جاتے، خراب ہوتے، فاسد ہوتے. فسبحان اللہ، بس پاک ہے اللہ، رب العرش، جو عرش کا رب ہے، عما یصفون، ان باتوں سے، ان کاموں سے جو بیان کرتے ہیں وہ. لا یسأل، نہیں پوچھا جاتا،
اللہ کو اللہ سے عما اس کام کے بارے میں افعال جو وہ کرتے ہیں، وہم اور ان سے یسألون پوچھا جائے گا لوگوں سے، ام یا اتخذوا انہوں نے بنائے ہیں من دون اللہ کے والے آلیۃ المعبود، قل آپ کہہ دیجئے ہاتو لے برہانکم اپنی دلیل، ھذا ذکر یہ بات ہے ذکر ہے من ان کے معیہ جو میرے ساتھ، و ذکر اور بات من ان کی من قبل جو مجھ سے پہلے گزرے، بل اکثروں بل ان سے اکثر لوگ لا یعلمون الحق وہ حق نہیں جانتے، فہم معرضون بس وہ اعراض کرنے والے ہیں، وما ارسلنا اور ہم نے نہیں بھیجا من قبل کا آپ سے پہلے من رسول کوئی بھی رسول الا مگر نوحی ہم وحی کرتے تھے الیہ اس کی طرف، انہو کہ بے شک شان یہ ہے لا الہ نہیں ہے کوئی معبود الا مگر انا میں ہوں، فاعبدونی بس میری عبادت کرو، وقالوا اور انہوں نے کہا اتخذ الرحمن کہ بنایا ہے رحمان نے ولدن بیٹا، سبحانہ وہ پاک ہے، بل عباد بلکہ وہ تو بندے ہیں مکرمون معزز، لا یسبقونہ وہ نہیں نکلتے اللہ سے آگے بالقول بات کے ساتھ، وہم اور وہ بامری ہی فرشتے بامری اس کے حکم کے ساتھ عمل کرتے ہیں، یعلم اللہ جانتا ہے ما بین ایدیہم جو کچھ ان کے آگے ہے، وما خلفہم جو کچھ ان کے پیچھے ہیں، ولا یشفعون اور نہیں سفارش کرتے الا مگر لمن اس کی ارتضا جس پر رحمان راضی ہو جس کے لیے، وہم اور وہ من خشیتہ اس کے ہیبت سے رحمان کے ہیبت سے خوف سے مشفقون ڈرنے والے ہیں، ومن یقل اور جو کہہ دے من ان میں سے انی کہ بے شک میں الہ معبود ہوں من دونہ اللہ کے سوا، فذالک تو بس اسی طرح نجزیہ ہم اس کو بدلہ دیتے ہیں جہنم، کذالک اسی طرح نجزی ہم بدلہ دیتے ہیں الظالمین ظلم کرنے والوں کو۔ یہ سورۃ الانبیاء ہے، اس کے بارے میں ایک روایت میں آتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک کہ سورہ کہف، سورہ مریم، سورہ طٰہٰ اور سورہ انبیاء یہ میری پرانی قدیم دولت اور کمائی ہے، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ انبیاء اس لیے اس کو کہتے ہیں کہ اس میں کئی پیغمبروں کا ذکر ہے، آگے آئے گا، تو اس وجہ سے اس کو سورۃ الانبیاء کہا جاتا ہے، سمجھ آگے کہ نہیں؟ اقترب للناس حسابهم قریب آ گئے لوگوں کے، حسابهم ان کے حساب کا وقت قریب آ چکا ہے، مراد اس سے کیا ہے؟ قیامت، اور قیامت قریب آ چکی ہے، یعنی جو پہلے وقت گزر چکا ہے، جتنی زندگی پہلے گزر چکی ہے اس حساب سے تو قیامت قریب ہے، بلکہ علامات قیامت چل رہی ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں تشریف لانا یہ بھی علامات قیامت میں سے، سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ تو قیامت تو قریب ہے، اس لیے فرمایا کہ حساب کا وقت قریب آ چکا ہے، اور اس سے موت بھی مراد دے سکتے ہیں ہم، تو موت تو ہر انسان کے قریب ہے، کچھ نہیں پتہ 1 گھنٹہ بعد کسی کو موت آ جائے، 1 منٹ بعد آ جائے، تو موت بھی مراد لی جا سکتی ہے، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے نا من مات فقد قامت قیامتہ،
کہ جو شخص مر جائے، جو مر گیا تو اس کی قیامت قائم ہو گئی، تو موت بھی قیامت ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ، اور فرمائے یہ لوگ غفلت میں اعراض کرنے والے، موت، حساب قریب آ چکا ہے، قیامت قریب آ چکی ہے، ان کو پتہ ہی نہیں، یہ غفلت میں ہے۔ فرمایا مَا يَأْتِيهِم مِّن ذِكْرٍ مِّن رَّبِّهِم مُحْدَثٍ، نئی آتی ان کے پاس کوئی بھی نصیحت ان کے رب کی طرف سے، محدث نئی، کوئی نئی نصیحت نہیں آتی مگر إِلَّا اسْتَمَعُوهُ، سنتے اس سے، وَهُمْ يَلْعَبُونَ، کھیلتے ہوئے، اس سامنے کہ وہ کھیل رہے ہوتے، مذاق بناتے ہیں، کیونکہ قرآن پاک کی آیت نازل ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیں، سمجھا؟ ہاں اس میں تو فلاں، یہ تو فلاں قصہ ہوا ہے، یہ تو ناول ہے، ناول کی کتاب، یہ تو قصہ کہانی کی کتاب، اس میں تو زقوم کا ذکر ہے، جہنم میں کہاں سے آئے گا زقوم، آگ میں کیسے کوئی درخت یا پودا اگتا ہے، وغیرہ ذالک۔ لاہیۃ قلوبہم، تو فرمایا کہ ان کے دل اڑے ہوئے ہیں غفلت میں، وَأَسَرُّوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور سرگوشی کی انہوں نے جنہوں نے ظلم کی، چھپ کے سے کیا کہا، هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، نہیں ہے قرآن، نہیں ہے پیغمبر مگر انسان تم جیسا، نہیں تو چھپ کے سے سرگوشی کیوں کی؟ کیا وہ ڈرتے تھے؟ حالانکہ یہ تو مکہ مکرمہ کی بات ہے، یہ سورت تو مکی ہے، تو مکہ مکرمہ میں تو مشرکین مکہ مضبوط تھے، اسٹرانگ تھے، تو انہوں نے چھپ کے سے کیوں کی؟ جی چھپ کے سے کی، یعنی خفیہ تدبیر کرتے ہوئے، سرگوشی کی تو خفیہ تدبیر کرتے ہوئے، تدبیر کرتے تھے اس وجہ سے، تو کہا نہیں ہے یہ تو مگر انسان تم جیسا ہی ہے، جسے تم کھاتے یہ بھی کھاتے ہیں، تم پیتے یہ بھی پیتے، اور بازاروں میں چلتے پھرتے، مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ، سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ فَتَأْتُونَ السِّحْرَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ، وہ کہنے کہ جادوگر، وہ اپنے لوگوں سے کہتے تھے تم جادو کے پاس جاتے ہو، تو تم دیکھ رہے ہو یہ جادو ہے، جسے جادو کرتا ہے اس نے کیا، جو بھی شخص ایمان لاتا ہے تو بس ٹھیک ہے ہمارے مخالف ہو جاتا ہے، مخالفت شروع ہو جاتی ہے، باپ کی مخالفت ہو جاتی ہے، مخالف بھائی کی مخالف ہو جاتا ہے، جادو ہے۔ قال ربی، تو پیغمبر نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا رب جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اس کو پتہ ہے جادو ہے کہ نہیں ہے، وہ جادوگر کامیاب نہیں ہوتا، سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ تو آسمان اور زمین کے غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ دیکھیں عیسائی جو ہے نا، وہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا، میں بتا چکا ہوں 3 فرقوں کا ذکر ہو چکا ہے، بعض خدا کہتے ہیں، بعض خدا کا بیٹا کہتے ہیں، یہاں تک اوپر لے گئے ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام کو، وہ کہتے ہوتے نا کہ اس لیے کہ پھر عیسیٰ کا باپ کون ہے، عیسیٰ کا باپ کون ہے اگر وہ خدا کا بیٹا نہیں؟ تو خیر اس کا جواب تو اللہ تعالیٰ دے چکے ہیں نا سورہ آل عمران میں، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، کہ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم علیہ السلام کی طرح، کیا تم آدم علیہ السلام کو خدا مانتے ہو؟ نہیں مانتے ہو، بلکہ آدم کی تو ماں بھی نہیں تھی،
جب وہ پیغمبر نہیں ہو سکتے تو عیسیٰ علیہ السلام کیسے پیغمبر ہو سکتے؟ تو یعنی مطلب وہ خدا یا خدا کا بیٹا مانتے، لیکن وہ بھی یہ نہیں کہتے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ہر بات کا علم۔ یہ جب نجران سے وفد آیا تھا، سورہ آل عمران جو نازل ہوئی ہے نا، اسی کے پس منظر میں 60 بندوں پر مشتمل، تو 9 ہجری کی بات ہے، تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا یا خدا کے بیٹے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کچھ سوالات کیے تھے، ٹھیک ہے نا۔ تو ایک سوال یہ بھی تھا کہ کیا عیسیٰ خدا پر کوئی چیز مخفی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ آسمان زمین میں کوئی چیز مخفی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا عیسیٰ علیہ السلام پر کوئی چیز مخفی تھی کہ نہیں؟ انہوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام کے پاس اتنا علم تھا جو خدا نے دیا تھا، بس۔ یعنی اس کی قائل تو وہ بھی نہیں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ذرے ذرے کا علم ہے، غائب کا علم وہ جانتے، وہ بھی نہیں کہتے۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ تو فرمایا بل قالوا اضغاث احلام۔ احلام حلم کی جمع سے کہتے ہیں خواب کو، لیکن خواب ایسا خواب کہ جس میں نفسانی یا شیطانی خیالات شامل ہوں، تو اس لیے اس کا ترجمہ کیا کیا؟ پریشان خیالات۔ اصل تو خوابوں کہتے ہیں، لیکن چونکہ وہ خوابوں میں بھی انسانی یا شیطانی خیالات شامل ہوتے ہیں، تو اس لیے اس کا کیا پریشان قسم کے خیالات۔ کہتے ہیں قرآن پاک تو پریشان قسم کے خیالات۔ پہلے کہا جادو ہے، جادوگر ہے، پھر یہ کہا، پھر کہا بل افتراء، بلکہ اس کو گڑھ لیا ہے، نہیں بلکہ تو شاعر ہے۔ بدلتے رہے، اپنا بیانیہ بدلتے رہے۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ ایک بات پر نہیں ڈٹے، ایک بات کرے دوسری بات کرے، سیاسی بیان جو ہے وہ جاری کرتے رہے۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ تو فرمایا اللہ نے، بلکہ انہوں نے کہا فَلْيَأْتِنَا بِآیَةٍ، ہمارے پاس لے کوئی نشانی۔ جیسے پہلے لوگوں کو نشانیاں دی گئی تھی، اس طرح یہ بھی ہمارے پاس کوئی نشانی لے آئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آگے جو اگلی آیت میں جواب دیا نا، اب بظاہر اس میں اور اس میں تو کوئی مطابقت نہیں ہے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما آمنت قبل من قریہ، کوئی بستی ایسی نہیں جو جس کو ہم نے ہلاک کیا وہ ایمان لائے ہو۔ وہ کہتے ہیں نشانی ہمارے پاس لے، نشانی دے دے۔ اللہ تعالیٰ یہ جواب دے رہے کہ ہم نے جن بستیوں کو ہلاک کیا پہلے ان میں سے کوئی بھی ایمان نہیں لائی تھی۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ دیکھیے گا، تم کہتے ہو فَلْيَأْتِنَا بِآیَةٍ، ہمارے پاس کوئی نشانی لے آئے، تو یہ اللہ کا اصول ہے کہ جب کوئی فرمائشی معجزہ طلب کریں اور مل جائے، اور معجزہ مل بھی جائے ان کو، جس طرح وہ طلب کرتے ہیں وہ معجزہ ملے، پھر بھی ایمان نہ لائے، پھر اللہ کے ہاں گنجائش نہیں ہوتی، پھر عذاب آتا ہے، پھر عذاب نازل ہوتا ضرور۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہوں نے بھی ماننا کیوں نہیں؟ اس لیے کہ پہلے بھی لوگ گزرے ہیں، انہوں نے بھی اس طرح فرمائش معجزے طلب کیے تھے اور معجزے ان کو دکھائے گئے، نہیں وہ ایمان لائے تو ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ تو اگر وہ بھی یہ بھی ایسا کریں گے تو ہلاک ہو جائیں گے۔ تو ہمیں پتہ ہے کہ ایمان انہوں نے لانا نہیں ہے، اس لیے ہم ان کو فرمائش معجزے بھی نہیں دکھا رہے ہیں۔ سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ تو یہ کہہ رہا فما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم، ہم نے نہیں بھیجا آپ سے پہلے مگر مرد۔ جتنے بھی پیغمبر گزرے ہیں نا، سارے کے سارے مرد گزرے ہیں، یہ پہلے ہم اس پر بات کر چکے۔ عورت یہ کام کر ہی نہیں سکتی، ٹھیک ہے، عورت کا کام کچھ اور ہے، یہ کام نہیں۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں ہے؟ ہاں، تو اور پیغمبر ہو گئے تو پھر جو لوگ امتی ہوں گے وہ کسی اور چیز کے پیچھے پڑیں گے، دعوت کے پیچھے نہیں۔
ہاں سب مان لیں گے اس کی بات. سمجھ آ گئی نہیں؟ تو فرمایا فاسألوا اہل الذکر، اہل ذکر سے پوچھو. ٹھیک، اہل ذکر سے مراد یہاں پر جو تورات اور انجیل کے عالم ہیں، ماننے والے ہیں، ان سے پوچھ لو. ان کی کتابوں میں بھی بات موجود ہے اگر تم نہیں جانتے. وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام، اور ہم نے ان پیغمبروں کے ایسا جسم والا نہیں بنایا تھا جو کھانا نہیں کھاتے تھے. تم کہتے ہو ما لهذا الرسول يأكل الطعام، اس پیغمبر کو کیا ہوا یہ کھانا کھاتا ہے؟ اور بھائی بشر ہے، جب کہتے بھی تم ہو هل هذا الا بشر مثلكم، تو کھانا ہے انہوں نے. انسان ہے، فرشتہ تو نہیں. سمجھ آ گئی؟ تو پہلے بھی پیغمبر کھاتے تھے، ان کو بھی تو پیغمبر مانتے ہو نا. عیسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر مانتے ہو، اوروں کو مانتے ہو. کھانا کھاتے تھے کہ نہیں کھاتے تھے؟ تو جب وہ کھانا کھا سکتے ہیں پیغمبر ہونے کے باوجود، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں کھا سکتے؟ وما كانوا خالدین، نہ وہ ہمیشہ رہنے والے تھے. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ بھائی تو جاگ رہے کہ سو رہے؟ تجھے کہہ رہا ہے. اچھا جی، بڑے اسٹائل کے ساتھ بیٹھا ہوا کہ پتہ نہ چلے کہ سو رہے ہیں جاگ. ہاں اچھا ٹھیک ہے، وہ مجھے غلط فہمی ہوگا، معذرت. جی. ثم صدقناہم الوعد، پھر ہم نے ان کو سچا کر دکھایا وعدہ، اور ہم نے ان کو نجات دی. یعنی ہم نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ ہم حق کا ساتھ دیں گے، حق کی مدد کریں گے. تو ایسا ہم نے کیا، ان پیغمبروں کو ہم نے نجات دی، ان کی مدد کی. وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ، اور جو حد سے تجاوز کرنے والے تھے ان کو ہلاک کر دی. اسراف میں کیا فرق ہے، تبذیر میں کیا فرق ہے، یہ پہلے میں آپ سے عرض کر چکا. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، امید ہے کہ وہ تفسیر آپ کو یاد نہیں ہوگی. جی. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ، اور تحقیق ہم نے اتاری ہے تمہارے پاس کتاب جس میں تمہارا ذکر ہے. ٹھیک ہے، تمہارے احکام مذکور ہے. خاص کر عربوں کا، عربی زبان میں ہے. سمجھ آئے؟ کل یا پرسوں ہم نے پڑھا اِنَّا أَنزَلْنَا قُرْآنًا عَرَبِيًّا. کیا بس ہم عقل نہیں حاصل کرتے؟ وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا، اور کتنی بستیاں ہم نے پیس ڈالی، ہلاک کر دی، جو ظلم کرنے والے تھے، اور ان کے بعد دوسری قوم ہم نے پیدا کی. اچھا فرماتے ہیں یہ اس بستی سے مراد جو ہے نا، جس کا ذکر ہے، یمن کے حضورہ ضاد کے ساتھ، حضورہ یا قلابہ بڑے قاف کے ساتھ، یہ بستیاں مراد ہیں. ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے پیغمبر موسیٰ بن میشا کو، موسیٰ بن میشا یا حضرت شعیب کو بھیجا تھا. لیکن حضرت شعیب سے مراد وہ والے مشہور شعیب نہیں، مدین والے جو موسیٰ علیہ السلام کے سسر، وہ مراد نہیں. سمجھ آ گیا کہ نہیں آئی؟ جن کو خطیب الانبیاء کہا جاتا ہے نا. اگر شعیب علیہ السلام ہو تو پھر دوسرے شعیب یا موسیٰ بن میشا، یہ پیغمبر اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف بھیجا تو انہوں نے کیا کر دیا، ان کو قتل کر دیا، پیغمبر کو ہی. تو اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کیا، ان کو ہلاک کر دیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا، جب انہوں نے ہمارا عذاب محسوس کیا، دیکھ لیا، اِذَا هُم مِّنْهَا يَرْكُضُونَ، تو وہاں سے کیا کرنے لگی، رکض،
اقلا یرکض باب نصرہ سے اس کے دو معنی آتے ہیں. ایک معنی اس کا ایڑی لگانا ہے نا. ایوب علیہ السلام سے 23ویں بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد و شراب. ایک معنی. اور دوسرا معنی اس کا ہے بھاگنا. سمجھ آ گئے؟ تو یہاں پر بھاگنے کے معنی کہ وہاں سے بھاگنے لگے. تو فرمایا لا ترکضوا مت بھاگو. وارجعوا الی ما اترفتم فیہ اپنی تعایش کی طرف جاؤ. اس خوشحالی میں جو تم تھے اس کی طرف ذرا لوٹو. اپنے گھروں کی طرف لوٹو. شاید تم سے کوئی پوچھ لے کہ کیا کھانا پینا ہے. شربت پینا ہے, اسکنجی پینی ہے, یا ہاں ون ڈش اونلی فش یہ کرنے. ہم تو اپنے گھروں میں رہتے تھے تعایش میں. آرڈر کرتے تھے یہ لے آؤ, یہ حاضر کیا جائے, یہ برگر لایا جائے, یہ شاورما لایا جائے, ہاں پیزا حاضر کیا جائے, یہ چڑیا کا دہی لایا جائے. ہاں مچھی کی پائی لایا جائے. سمجھ آ کے نہیں ہے؟ تو اب جو ہے نا وہ مرغی کے پاؤں پکائے جائے. اب پتہ چلے ذرا دیکھ لو کوئی تمہیں سے پوچھتا ہے گھر میں کہ نہیں, تمہاری کوئی عزت کرتا ہے, کوئی لفٹ کراتا ہے, جاؤ ذرا. تو فرمایا قالوا یا ویلنا انا کنا ظالمین. انہوں نے کہا ہائے افسوس ہم پر, ہم ہی ظلم کرنے والے تھے. فما زالت تلک الدعوام, بس یہ پکار ان کی رہی یہاں تک کہ ہم نے ان کو حصید کٹی ہوئی کھیتی اور کی طرح بنایا, بجھے ہوئے. نہیں بنایا ہم نے آسمان اور زمین کو جو کچھ ان کے درمیان ہے کھیلنے کے لیے. اگر ہم چاہتے کہ ہم کوئی تماشا بناتے. لعب اور لہو میں نے آپ کو بتا چکا, اس میں فرق بتا چکا ہوں. لعب اور لہو میں فرق بتایا نا میں نے. لعب وہ کھیل جس میں براہ راست لوگ ملوث ہو, اور لہو جو اس میں براہ راست ملوث نہ ہو. تو اس کے لیے ہم کہتے ہیں کھیل تماشا. لعب مانا کھیلتا, تو لہو تماشا. تو جو کھیل رہے ہیں براہ راست مثلا کرکٹ کھیل رہے ہیں گراؤنڈ میں, وہ لعب ہے. جو باہر اسٹیڈیم میں تماشائی بیٹھے ہوئے وہ لہو. تو فرمایا اگر ہم نے قرآن پاک کو کوئی لہو تماشے بنانا تھا تو پھر قرآن پاک کو بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ کسی اور چیز کو اپنی طرف سے بنا لیتے. نہیں, مطلب ہے کیا مطلب آسمان اور زمین کا مطلب مراد یہاں پر آسمان اور زمین ہے. آسمان اور زمین کو اگر ہم تماشے کے لیے بنایا ہوتا تو آسمان اور زمین اتنی بڑی چیز بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ تماشے کے لیے کچھ اور بنا لیتے ہم. اپنی طرف سے کرتا بھی دکھانا تھا, کوئی مداری تھوڑے ہم. ٹھیک ہے, تو یہ کھیل یہ تماشے کے لیے نہیں ہے, تماشا نہیں ہے. سمجھ آ کے نہیں. بل نقذف بالحق علی الباطل, بلکہ ہم تو مارتے ہیں حق کو باطل پر. فیدمغ دماغ نکالنا کسی کا, دماغ سے نکلے وہ دماغ نکالتا ہے حق و باطل کا. سمجھ آ گئی؟ اور پھر باطل وہاں سے کیا ختم ہونے والا ہے, بھاگنے والا ہوتا ہے. تمہارے لیے ہلاکت ہے ان باتوں سے جو تم بیان کرتے ہو. جتنی مخلوقات ہیں اللہ کی آسمانوں میں اور زمین میں, اور جو مخلوق جو فرشتے اللہ کے پاس ہے وہ نہ تکبر کرتے اس کی بات ہے اور نہ سستی کرتے. وہ رات کو اور دن رات اللہ کی تسبیح بیان کرتے. لا یفترون, سست نہیں پڑتے. فاتر ماء فاتر, نیم گرم پانی. سمجھ آ گئی؟ عربی میں لفظ استعمال ہوتا ہے. تو فرمایا کہ انہوں نے معبود بنائے زمین میں, ایسے معبود جن کی عبادت کرتے ہیں کہ وہ کسی کو ان کو زندہ بھی کر سکتے ہو. لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا, اگر آسمان اور زمین میں اللہ کے سوا اور معبود ہوتے تو دونوں میں فساد پیدا ہوتا, دونوں خراب ہو جاتے. کیوں کہ ایک خدا, ان کا اختلاف ہوتا ہے. ایک خدا کہتا ہے ابھی دن کو لانا ہے, دوسرا کہتا ہے رات کو لانا ہے. ایک کہتا ہے بارش برسانی, دوسرا کہتا ہے نہیں.
ایک کہتے ہیں فلاں کو مارنا، دوسرا کہتا ہے نہیں. تو جو غالب آتا، جو مغلوب ہو گیا وہ تو خدا رہا نہیں. پھر وہ خدا کیسے ہوا؟ مغلوب تو خدا نہیں ہو سکتا. آخر کوئی اعتراض کرتے کہ ہو سکتا ہے کہ ان کی آپس میں مشورہ کر لیں کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے، بعض مشورے سے کریں گے، چلو کوئی دوسرے پر چڑھتا ہی نہیں ہے، غالب ہی نہیں آتا، تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے. تو پھر تو فساد نہیں ہوگا. جس کا جواب یہ ہے کہ جب مشورے سے کام ہو نا، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ دونوں ناقص ہو گئے، ایک دوسرے کے مشورے کے بغیر نہیں چل سکتے، پھر بھی ناقص ہو گئی نا. تو معبود کیسے ناقص ہو سکتا ہے؟ خالص ناقص کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسے پھر ایک دوسرے کے مشورے کے پابند ہو گئے، مشورے کے بغیر نہیں چل سکتے، تو پھر معبود تو ہوئے نہیں. سمجھ آگے کہ نہیں؟ فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون، پاک ہے اللہ جو رب کا عرش کا رب ہے ان کاموں سے جو کیا کرتے ہیں، ان باتوں سے جو بیان کرتے ہیں. میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں نا کہ جسامت کے اعتبار سے سب سے عظیم چیز کیا ہے؟ عرش ہے. اور مرتبہ کے اعتبار سے سب سے عظیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم. لا یسأل عما یفعل، جو اللہ کرتا ہے اسے کوئی پوچھ نہیں سکتا، اسے پوچھا نہیں جاتا، اور ان سے پوچھا جائے گا. ہم اتخذوا من دون آلہ، کہ انہوں نے بنائے اللہ کے ورائے اور معبود. آپ کہہ دیجئے لے آؤ برہان، اس پر کوئی دلیل تو لے آؤ. ھذا ذکر من معی و ذکر من قبلی، ھذا ذکر من معی، یہ ذکر ہے، یہ بات ہے، یہ ذکر ہے، یہ بات ان کی جو مجھ سے پہلے، جو معی میرے ساتھ، میرے ساتھ مجھ سے مراد یعنی میرے صحابہ، میری امت. وَذِكْرُ مَنْ قَبْلِ، اور ذکر مجھ سے پہلے جو انبیاء گزرے ہیں ان کا. یا ذکر من معیہ، جو میرے ساتھ ہے، ذکر قرآن پاک، اور ذکر من قبلی، تورات اور انجیل، یہ بھی مراد ہو سکتے. بل اکثرهم لا يعلمون الحق، بل ان سے اکثر لوگ حق نہیں جانتے، بس وہ اعراض کرنے والے. وما ارسلنا من قبلك الا رجالا وما ارسلنا من قبلك من رسول، نہیں ہم نے آپ سے پہلے کوئی پیغمبر بھیجا مگر ہم نے اس کی طرف وحی کی کہ میں ہی معبود ہوں، کسی اور کی عبادت نہیں کر. اچھا انہوں نے کہا کہ رحمان نے بیٹا بنایا ہے، سبحان، پاک ہے اس کی ذات، بلکہ وہ تو بندے ہیں معزز، فرشتے اللہ کے بندے ہیں. لا یسبقونه بالقول، وہ تو اس سے آگے بات میں آگے نہیں نکل سکتے، بلکہ اس کے حکم پر عمل کرتے ہیں. تو اس سے معلوم ہوا کہ بڑے کے سامنے جو ہے نا، وہ جب مجلس میں بڑے بیٹھے ہو نا، تو پھر پہلے بات نہیں کرنی، آگے نہیں نکلنا بڑوں سے بات میں، اونچی آواز میں نہیں بولنا، انگلیاں ہلاتے ہوئے نہیں بات کرنا، تیز تیز نہیں، ہاتھ ایسے کرتے ہوئے لمبا کرتے ہوئے نہیں کرنے بات. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یشفعون، اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے، جو ان کے پیچھے ہیں، اور وہ سفارش نہیں کرتے مگر ان کی جس کے لیے اللہ راضی ہو. اور وہ تو اللہ کی ہیبت سے مشفقون، ڈرتے ہیں. تو مشفق کا معنی پہلے میں بتا چکا ہوں، ڈرنے والا. تو اس لیے یہ نہیں کہنا چاہیے وہ میرا بڑا مشفق استاذ ہے، وہ میرے استاد بڑے مشفق ہیں. مشفق نہیں، مشفق کا مطلب ہے ڈرنے والا. اس کا مطلب ہے تو کہ مجھ سے بڑا ڈرتے ہیں، بہت ڈرتے ہیں مجھ سے استاد. شفیق کہنا چاہیے، وہ میرے بڑے شفیق استاد ہیں. سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ مشفق نہیں، سمجھ آ گئی. ہاں اس معنی سے شاید مشفق ہو کہ آپ سے ڈرتے ہو، پھر الگ بات. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ مِّن دُونِهِ فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ، اور جو یہ کہہ دے کہ میں معبود ہوں اللہ کے سوا، تو ہم اس طرح بدلہ دیتے ہیں جہنم اس کو. كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، اور اسی طرح ہم ظلم کرنے والوں کو کیا کرتے ہیں؟ بدلہ دیتے ہیں. جو کوئی سرکش ہوتا ہے، بدمعاش ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر ہمارے پاس اس کا علاج ہے. ہم اس کی کیا کرتے ہیں؟ مرمت کرتے ہیں. سمجھ آگے کے لیے وما علینا الا البلاغ.